السلام علیکم دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2020 اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں، اور یہ سیریز کا سیکنڈ ویڈیو ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے، جیسا کہ لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2020 اس کے 4 پارٹس ہیں، اور آج ہم فرسٹ پارٹ سے ڈسکشن سٹارٹ کریں گے۔ فرسٹ پارٹ جس کا ٹائٹل ہے انڈرسٹینڈنگ انیکوالٹی، اور اس کے اندر 4 چیپٹرز جو ہیں وہ ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم فرسٹ 2 چیپٹرز جو ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اور کچھ فگرز ہیں وہ آپ نے چاہے نوٹ کر لیں، چاہے ویڈیو اپنے پاس سیو کر لیں، آپ کے ریفرنس کے لیے وہ کام آئیں گے۔ جو پہلا چیپٹر ہے پارٹ 1 کا، اس کا ٹائٹل ہے وائی اسٹڈی انیکوالٹی ان پاکستان، اور اس پہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ جی پاکستان کا اگر آپ نے سوشیو پولیٹیکل اکنامک اسٹرکچر کو سمجھنا ہے تو انیکوالٹی کا آئیڈیا ہونا چاہیے، یہاں پہ ہیوز اور ہیو ناٹس کا جو گیپ ہے اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے، پھر آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ یہاں پہ جو آپ کا جو سسٹم ہے، سوشیو پولیٹیکل اکنامک اسٹرکچر ہے، وہ کس طرح ایک خاص سیگمنٹ کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور ایک میجورٹی جو ہے وہ 74 ایئرس سے جس طرح سفر کر رہی ہے، اس کی بنیادی ریزنز کیا ہیں، اور یہ انیکوالٹی جو ہے دن بدن بڑھتی بھی جا رہی ہے، اس کی کیا ریزنز ہیں۔ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس رپورٹ کو پڑھنا بڑا ضروری ہے، نہیں تو اس ریویو سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ کچھ فگرز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ پاکستان کے اندر نہ صرف ہمیں ریلیٹیو پاورٹی لائک جو انیکوالٹی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا ایشو ہے، بلکہ ہمیں ایبسولوٹ پاورٹی کا بھی بہت بڑا ایشو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ایبسولوٹ پاورٹی ہم اسے کہتے ہیں کہ جو انتہائی بیسک نیڈس بھی جہاں پہ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوں تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ایبسولوٹ پاورٹی ایگزسٹ کر رہی ہوں، اور ریلیٹیو پاورٹی جو ہے وہ اس کا تعلق انیکوالٹی سے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی سماج کے اندر ایبسولوٹ پاورٹی تو ایگزسٹ نہ کر رہی ہو، بیسک نیڈس تو آلموسٹ سب کو مل رہے ہوں، لیکن وہاں پہ ہیوز اور ہیو ناٹس کا گیپ جو ہے وہ بھی انکریز کرتا نظر آئے، تو وہ وہاں پہ ریلیٹیو انیکوالٹی ایگزسٹ کرے گا، اور جہاں پہ انتہائی بیسک نیڈس بھی نہیں مل رہی تو وہاں پہ ایبسولوٹ پاورٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کرے گا۔ پاکستان کے اندر جو چیپٹر 1 جو ہے ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2020 کا، اس کے اندر ذکر ہے کہ 80 ملین پاکستانیز جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 80 ملین پیپل لائک آلموسٹ 8 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں وہ غربت، شرح غربت جو ہے اس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ میری فگرز نہیں ہے، یہ نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2020 کہ یہ یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کی طرف سے یہ لانچ کی گئی، اور اس میں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جو ہیں وہ لیڈ آتھر ہیں، اور اس کی جب اس کو لانچ کیا گیا تو اس میں اس کی لانچنگ جو سیریمنی ہے اس کے اندر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو یہ آفیشیل ایک ڈاکومنٹ ہے۔ اس کے فگرز کے اندر ہمیں ہم زیادہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے، اور ایک تو یہ ہے کہ ایبسولوٹ پاورٹی بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، اور دوسرا جو مین جو فوکس ہے اس رپورٹ کا وہ کہ وہ انیکوالٹی جو ہے بڑی سٹاک لیول کی پاکستان کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے۔ تو وٹ ڈز اٹ مین؟ پاکستان کے اندر 2 میجر ایشوز پاورٹی کے دونوں ایشوز ایگزسٹ کر رہے ہیں، ایک پاورٹی کا اور سیکنڈ از انیکوالٹی کا، ٹھیک ہے۔ انیکوالٹی کو جو ڈیفائن کیا، میں اس کی ورڈنگ، اس رپورٹ کی ورڈنگ آپ کے سامنے پڑھ لوں۔ انیکوالٹی از بیسڈ آن ڈسپیرٹیز ان ٹرمز آف ایسٹس، انکم، اسٹیٹس، ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ ادر اپرچونیٹیز۔ تو انیکوالٹی کا صرف ایک انکم کا ڈائمنشن نہیں ہے، انیکوالٹی کے بہت سے ڈائمنشن ہو سکتے ہیں، جس میں ایجوکیشن بھی ہے، جس میں ہیلتھ بھی ہے، جس میں باقی جو آپ کے سوشل سٹیٹس ہے وہ بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے، یا ادر اپرچونیٹیز کے اندر بھی آپ کی انیکوالٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کر سکتا ہے۔ اچھا، جو رپورٹ کا جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ ہے، اس کے اندر
اس کے وہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ آرٹیکل 37 پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 1973 کے اندر آرٹیکل 37 جو ہے اس سے وہ یہ رپورٹ سٹارٹ ہوتی ہے. اینڈ وہ آرٹیکل جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے سوشل جسٹس، سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل آف پاکستان. یہ یاد رکھیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر تو ہم نے بہت سی اچھی چیزیں ڈال دی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن سوسائٹی کے اندر، آپ کی پولیٹیکل اکانومی کے اندر وہ ہمیں ہوتی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، اسٹارٹ کے کانسٹیٹیوشن کا ڈاکومنٹ جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ڈاکومنٹ ہے اور بڑا ایک شارٹ سا ڈاکومنٹ ہے. جنہیں پڑھنے کا شوق ہے تو کوشش کریں کہ لازمی اس ڈاکومنٹ کو پڑھ لیں. آلموسٹ 280 آرٹیکلس ہیں اور کچھ آرٹیکلس تو ایک دو لائنس کے بھی ہیں، تو اتنا لینتھی ڈاکومنٹ نہیں ہے، تاکہ پاکستان کے اندر جو چیزیں ریٹن میں ہیں ان کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جو ہمارا آئین کیا چیز ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر کیا کیا آپ کو بینیفٹس جو ہیں وہ گیون ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے آپ کا پولیٹیکل اکانومی کا، وہ ویلتھ انیکوالٹی کے اوپر، وہ انکم انیکوالٹی کے اوپر ایگزسٹ کر رہی ہے. آپ کا سوشیو پولیٹیکل اکنامک سٹرکچر جو ہے وہ کیپٹلزم کی بیس کے اوپر ایگزسٹ کر رہا ہے، کہ جس کی وجہ سے جو آئین کے اندر جو چیزیں ہیں ہم نے لکھ تو دی ہیں وہ تمام لوگوں کو وہ مل نہیں رہے. تو 37 جو آرٹیکل 37 ہے اس کے اندر سوشل جسٹس کا بھی ذکر ہے، وہاں سوشل و اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل آف پاکستان کا بھی ذکر ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ ہمیں چیز نظر نہیں آتی. دوسری چیز جو اس کے اندر اسٹارٹ کے اندر ڈسکس ہوئی وہ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے. اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 2030 تک ہم نے آلموسٹ 17 SDGs ہیں، جس کے اندر آپ کی پاورٹی، آپ کی ہیلتھ، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی انیکوالٹی سے، آپ کی کلائمیٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، کہ جو ہر کنٹری نے کچھ ٹارگٹس دیے گئے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے انسٹیٹیوشن کی طرف سے، وہ ہر کنٹری نے اس کو فالو کرنا ہے. کچھ ٹارگٹس ہیں 2030 تک، وہ تمام کنٹریز اس طرف فالو کر رہے ہیں. اس میں SDG 10 جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو انیکوالٹی، اینڈ ایز پر دیٹ SDG the aim should be to reduce inequality. تو ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کا ایک آبجیکٹیو جو ہے وہ انیکوالٹی کو بھی ایڈریس کرتا ہے. اینڈ وہ ایڈریس کیسے ہونا چاہیے؟ ود ان اینڈ امنگ کنٹریز میں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی جو ساؤتھ کے کنٹریز ہیں وہ انتہائی پور کنٹریز ہیں، اور جو نارتھ کے کنٹریز ہیں وہ انتہائی ویلدی کنٹریز ہیں. تو یہ نارتھ ساؤتھ ڈیوائڈ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے کنٹریز کے اندر. اور ایک کنٹری کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ بھی ہیوز اور ہیو ناٹس جو ہیں ان کے گیپ کو ختم ہونا چاہیے. اب ہیوز سے جو انکم ہے، جو ان کی ویلتھ ہے، جو ایسیٹس کی کنسنٹریشن ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، تاکہ آپ جو پور سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے، جو ہیو ناٹس ہیں اور میجورٹی کے اندر ہیو ناٹس ہیں، ان تک آپ ان کے بینیفٹس کو پہنچا سکیں. اچھا، ایک چیز جو انتہائی پینفل ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے حوالے سے، ایک تو ہم منیمم ویج سیٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے، منیمم ویج ابھی جو لاسٹ ہمارا بجٹ 2021-22 کا آیا ہے، اس کے اندر جو منیمم ویج ہم نے سیٹ کیا 20,000. تو 20,000 اٹ سیلف از ناٹ انف کہ آپ کی جو بیسک جو نیڈس ہیں ان کو پورا کر سکیں. لیکن پاکستان کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو ہمارا ورکرز کا منیمم ویج تھا، جو پہلے تھا 17,000 کے اراؤنڈ پر منتھ، ڈسپائٹ کہ یہ انتہائی ریلیٹیولی لو ریٹ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آلموسٹ 53% آف فل ٹائم ورکرز جو ہیں they were not able even to get this minimum wage. سو بڑا پینفل سچویشن ہے کہ آلریڈی آپ نے منیمم ویج اتنا رکھا ہوا ہے، لیکن 53% آپ کی جو لیبر فورس ہے، جو فل ٹائم ورکرز ہیں، وہ دے آر ناٹ گیٹنگ ایون دا منیمم ویج. تو کیا سچویشن ان کی ہوگی، کیسی لائف وہ گزار رہے ہوں گے.
ہمیں اس کے حوالے سے سوچنا بھی چاہیے، تھوڑا سا اس کے حوالے سے پین لینا بھی چاہیے، اور جہاں پہ بھی ہو اس چیز کو بتانا بھی چاہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ انجسٹس کہیں بھی ہو رہی ہو، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو آگے بتانا، یہ انتہائی ضروری چیز ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے اندر یہ انیکوالٹی انکریز ہونے کی یا نمبر آف ریزنز ہیں، لیکن ہم نے کچھ عرصے سے وٹ وی آر فالوئنگ از نیو لبرل پالیسیز۔ تو نیو لبرل پالیسیز یہ کہتی ہیں کہ گورنمنٹ انٹرونشنز جو ہیں وہ کم سے کم ہونا چاہیے۔ تو گورنمنٹ انٹرونشنز مین کہ مارکیٹ فورسز جو ہیں وہ رول پلے کریں گی، گورنمنٹ انٹروین نہیں کرے گی۔ اور جب گورنمنٹ انٹروین نہیں کرتی تو کیا ہوتا ہے، مارکیٹ فورسز اور جو ڈیمانڈ سپلائی کی فورسز ہیں، دیز آر کرول فورسز، ٹھیک ہے، ان کو ریگولیٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سب اوپن مارکیٹ پہ چھوڑ دیں گے تو اس سے جو انتہائی جو پسا ہوا طبقہ ہے آپ کا، تو پور سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں، وہ کرش ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے، اور بیکاز اونلی گورنمنٹ کین بی آلٹروسٹ، میں آلٹروسٹ نہیں ہو سکتا کہ جتنا گورنمنٹ آلٹروسٹ ہوگی، سب کا خیال گورنمنٹ ہی رکھ سکتی ہے، اس کے پاس ریسورسز ہیں، اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس پالیسی میکنگ کا اتھارٹی ہے، اس کے پاس رولز ریگولیشن کو امپلیمنٹ کرنے کی اتھارٹی ہے۔ تو انڈیویجولس کے پاس یہ نہیں ہوتی، اس لیے سب سے مین رول جو ہے وہ گورنمنٹ کا بن رہا ہوتا ہے، اور گورنمنٹ ہی کیئر کرے گی 22 کروڑ کی، میں نہیں کیئر کر سکتا، انڈیویجول نہیں کیئر کر سکتے۔ اس طرح انسٹیٹیوشنز بھی کیئر نہیں کرتے، انسٹیٹیوشن پاکستان کے اندر اور جہاں سرمایہ دارانہ نظام ہے، وہاں پہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں ان کا ایک ہی پرپز ہے، وہ ہے پروفٹ موٹیو، پروفٹ سینٹرک بزنسز جو ہیں پاکستان کے اندر بھی ہیں، اور جہاں سرمایہ دارانہ نظام ہے، جہاں کیپٹلزم ہے، جہاں پہ سرمایہ کا جبر ہے، وہاں سرمایہ جو ہے صرف وہی مین پرپز ہوتا ہے آپ کے بزنسز کا، وہاں پہ صرف وہی موٹیو ہوتا ہے انسٹیٹیوشنز کا۔ اور پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اسی کی پالیسیز کو فالو کرتے ہیں۔ اور ہمارے پرائم منسٹرز تھے شوکت عزیز صاحب، انہوں نے یہاں پہ آ کے ایک ٹرم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا، دیٹ واز ٹرکل ڈاؤن تھیوری، یا ٹرکل ڈاؤن بیسیکلی ہوتا کیا ہے اس کے حوالے سے کہ آپ جو رچ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے اس کو آپ فیسلٹیٹ کریں، اور جب رچ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو ہے وہ گرو کرے گی تو کچھ نہ کچھ پارٹ جو ہے پور سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو ہے اس کی طرف بھی جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، جو ٹرکل ڈاؤن اکانومی ہے، جسے ہم ریگنامکس بھی کہتے ہیں، جسے تھیچرزم بھی کہتے ہیں، 80s 70s 80s 90s کے اندر، اور ابھی تک ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی جو رچ کلاس ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، جو بزنسز ہیں، جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور جب وہ فیسیلیٹیٹ ہوں گے، اس کے پروفٹ انکریز کریں گے، اکانومی گرو کرے گی، تو اس سے کچھ شیئر جو ہے پور سیگمنٹ تک بھی پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ایک پیزا ہے، پیزے کا شیئر جتنا بڑا ہوتا جائے گا، ایک جو پیزا کا سلائس ہے وہ پور سیگمنٹ کو بھی ملے گی۔ تو یہ ٹرکل ڈاؤن اکانومی جو ہے ہیز فیلڈ، ٹرکل ڈاؤن اکانومی دنیا کے اندر کہیں بھی اس نے ورک نہیں کیا، کہیں بھی پوری سوسائٹی کو اس نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا۔ ایک خاص سیگمنٹ تو بڑا فیسیلیٹیٹ ہوا، ایک سیگمنٹ جو ہے، لیڈ سیگمنٹ جو ہے، جو انتہائی مائنورٹی کے اندر ہے، وہ تو گرو ہوا، لیکن ایک میجورٹی جو ہے اس کے اندر اس نے سفر کیا۔ تو فالٹی تھیوری ہے یہ ٹرکل ڈاؤن کی۔ اب اس کے اگینسٹ کیا ہونا چاہیے؟ ٹرکل اپ ہونا چاہیے، پبلک اسپینڈنگ ہونا چاہیے، ہیلتھ ایجوکیشن کے اوپر خرچہ ہونا چاہیے، سوشل اسپینڈنگ انکریز کرنا چاہیے، تاکہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کیا جائے۔ انوویشن، پروڈکٹیوٹی اکانومی کی تب گرو کرتی ہے کہ تمام جو لوگ ہیں جب وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں سوسائٹی کے اندر، لیکن جو بیسک نیڈس کے اندر ہی لوگ بیچارے پریشان رہے ہیں اس کے حوالے سے، تو ان کی ذہنی صلاحیتیں کیا گرو کریں گی؟ جب آپ انتہائی جو بیسک منیمم پے ہے، دیٹ از 17,000، 53% آف ویج کلاس وہ بھی ارن نہیں کر رہی، تو ان کے بچے کیا پڑھیں گے؟
ان کے بچوں کی ہیلتھ کی کے حوالے سے مینٹل اور فزیکل گروتھ کیا ہوگی. تو جب وہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کو اس طرح مار دیں گے تو انفارچونیٹلی وہ آپ کی اکانومی کے اندر وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، اکانومی کی گروتھ کے اندر وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ کا جو یہ ٹرکل ڈاؤن بیسیکلی جو ہے از انیکوالٹی ٹریپ. میں بہت سی چیزیں اس رپورٹ سے ہی کر رہا ہوں، کچھ آرگیومنٹ میرے اپنے بھی ہیں، بٹ اگین موسٹلی جو آرگیومنٹ ہیں وہ اسی رپورٹ کے ہیں. تو انیکوالٹی ٹریپ وٹ ڈز مین کہ آپ جب بھی ٹرکل ڈاؤن کی بات کریں گے انیکوالٹی آپ کی انکریز کرے گی. انیکوالٹی کو آپ سسٹین کرنے کے لیے اس طرح کی تھیوریز جو ہیں وہ ان کا سہارا لیتے ہیں. تو کیا ہونا چاہیے، جیسے ابھی جو آپ کے وزیر خزانہ ہیں آج کل، انہوں نے باٹم اپ اپروچ کی بات کی، دیٹ از ٹرکل اپ اپروچ جو ہے وہ ہونا چاہیے. لوور سیگمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں، تمام سوسائٹی کو موبلائز کریں تاکہ وہ پولیٹیکل اکانومی کے اندر آپ کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے اندر وہ تمام لوگ جو ہیں ایکولی پارٹیسپیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، اور تھامس پکیٹی کی ایک بک ہے دیٹ از کیپٹل ان دا 21st سینچری، ایک بڑی ہی ورتھ ریڈنگ بک ہے، بٹ اگین از ٹیکنیکل. تو اکانومی کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے اکانومسٹ ہیں، جو فائنینس کے لوگ ہیں، ان کو لازمی وہ بک پڑھنا چاہیے. ایک تھوڑی ہیوی سی بک ہے، بٹ اگین اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہونا بڑا ضروری ہے. اینڈ وہ بک بھی جو ہے وہ کیپٹل کو فوکس کر رہی ہے اور سرمایہ کی وجہ سے انیکوالٹی جو ہے اس کے اوپر فوکس کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ایک اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کیا، ڈیو ٹو دس ٹرکل ڈاؤن انکریزڈ انیکوالٹی اینڈ پرسسٹنٹ پاورٹی ہوتی ہے اگر آپ جو ہے ٹرکل ڈاؤن جو تھیوری ہے، ٹرکل ڈاؤن جو فینومینا ہے، اس کو فالو کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ہمارے پاس IMF کی کے لون کی وجہ سے، ڈیٹ کی وجہ سے وی ہیو ٹو میٹ دی ڈیٹ کویننٹس، ڈیٹ کی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وہی پالیسی جو IMF ہمیں کہتا ہے وہ ہمیں انفورس کرنی پڑتی ہے. اور جو اس رپورٹ کی خاص بات ہے، اس میں جو 3 ڈرائیورز آف انیکوالٹی جو ہیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، وہ ہیں پاور، پیپل اینڈ پالیسی. یہ 3 ڈرائیورز ہیں، اور یہ جو 3 ڈرائیور مل کے کمبائن ہو کے پرپیچویٹ کرتے ہیں انیکوالٹی ان پاکستان. اور اس کو انیکوالٹی کے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو the structural radical changes in the political economy of Pakistan. ادروائز یہی ہوگا کہ خاص طبقہ تو گرو کرتا نظر آئے گا، ایک میجورٹی ہے اپنے انتہائی بیسک نیڈس جو ہیں، بیسک رائٹس جو ہیں، اس کے لیے سسکتی نظر آئے گی. تو یہ ایشوز جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. اور پاکستان کے اندر وی سی دا مارجنلائزڈ ایکسپیرینس کر رہے ہیں لوگ جو ہیں، اور اسٹرکچرل ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے ان کے ساتھ. لائک آپ کی جو سوشو پولیٹیکل اکنامک اسٹرکچر ہے، ایک بڑا سسٹمیٹک طریقے سے انیکوالٹی جو ہے اس کو مینٹین کیے ہوئے ہے، اسٹیٹس کو مینٹین کیے ہوئے ہے. اور اس دا گورڈین ناٹ آف پاور، پیپل اینڈ پالیسی کو جو ہے اس کو آپ نے ریزولو کرنا ہوگا. ادروائز یہی ہوگا، ہر دفعہ ہم پوچھیں گے کہ بجٹ میں عام لوگوں کے لیے کیا ہے. تو جب سسٹم جو ہے وہ عام لوگوں کا نہیں، تو کوئی ایک پالیسی، چاہے وہ فسکل پالیسی ہو، چاہے وہ بجٹ ہو، چاہے مانیٹری پالیسی ہو، کوئی رول ریگولیشن ہو، وہ پور سیگمنٹ کا کیسے ہو سکتا ہے. تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل اکانومی کیا تمام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے، کیا اس کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ جس کے اندر تمام لوگ گرو کر سکیں. اگر آپ کی پولیٹیکل اکانومی کا اسٹرکچر، آپ کا پورا سسٹم جو سوشیو پولیٹیکل اکنامک اسٹرکچر ہے، سوشیو پولیٹیکل اکنامک سسٹم ہے، وہ ایک خاص لیڈ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوگا، تو ان دیٹ کیس جو ہے یہ ایشوز جو ہیں یہ پرسسٹ کرتے نظر آئیں گے. دوستو، ویڈیو جو ہے میری کوشش تھی کہ میں 2 چیپٹرز کو کور کروں، بٹ ویڈیو تھوڑی لینتھی ہو رہی ہے. تو وٹ آئی تھنک کہ ہم ایک چیپٹر کر کے اس رپورٹ کو
ریویو کرنا پڑے گا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.